हिकमत अमली के एतबार से निहायत दुरुस्त इस कार्रवाई के नतीजे में मिस्टर मदुरो को कामयाबी से वेनेजुएला से निकाल लिया गया। इस दौरान किसी भी अमरीकी जान का नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दिया, अगरचे इसके साथ ही वेनेजुएला में अमरीकी इक़दामात की कानूनी हैसियत और उनके जवाब से मुताल्लिक संजीदा सवालात भी बदस्तूर ज़ेरे बहस हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले से मुताल्लिक आपके जहन में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात हम अपनी वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। इन वीडियोस को एंड तक देखना मत भूला करें। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्रवाई की आगाज होता है अगस्त 2025 में, जब CIA के अफसरान पर मुश्तमिल एक खुफिया टीम खामोशी से वेनेजुएला में दाखिल हुई, जिसका मकसद मुल्क के सदर मिस्टर निकोलस मदुरो के बारे में मालूमात इकट्ठी करना थी, जिन्हें ट्रंप इंतजामिया ने मंशियात से जुड़े दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया था। ये टीम कई माह तक वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में इस तरह सरगर्म रही कि किसी को खबर न हुई। सदर मदुरो की रोजमर्रा नक्ल हरकत से मुतालिक हासिल की गई इंटेलिजेंस, जिसे उनके करीबी मौजूद एक इंसानी जरिए और ऊपर खामोशी से प्रवास करने वाले स्टेल्थ ड्रोन्स के नेटवर्क की मदद हासिल थी, ने CIA को उनकी जिंदगी के मुतालिक बारीक से बारीक तफसीलात को जांचने और उनका नक्शा तैयार करने में मुकम्मल मदद फराहम की। ये एक निहायत खतरनाक मिशन था। अमरीकी सफारत खाना बंद होने के बायस CIA के अफसरान को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ की आड़ भी हासिल नहीं थी। इसके बावजूद ये मिशन गैर मामूली हद तक कामयाब रहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस टीम की जमा करदा मालूमात की बदौलत अमरीका को ये तक मालूम था कि मिस्टर मदुरो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, हत्ता कि वो कौन से पालतू जानवर रखते हैं। ये मालूमात बाद में होने वाली फौजी कार्रवाई के लिए निहायत अहम साबित हुई। हफ्ते की सुबह सवेरे इलीट आर्मी डेल्टा फोर्स की कमांडो का ये छापा, जो 2011 में पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अपनी नौयत की सबसे खतरनाक अमरीकी फौजी कार्रवाई समझी जा रही थी, इस कार्रवाई का नतीजा एक ऐसे ऑपरेशन की सूरत में सामने आया जो हिकमत अमली के एतबार से निहायत दुरुस्त और बरकरफ्तारी से अंजाम दिया गया, और जिसमें किसी भी अमरीकी जान का नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने इस कामयाबी को सराहा। सदर ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया। इस कार्रवाई को मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम करार दिया। ताहम हकीकत यह है कि वेनेजुएला आलमी मंशियात की तिजारत में देगर कई ममालिक जितना बड़ा किरदार अदा नहीं करता। इससे कबल हुकाम कांग्रेस के रहनुमाओं को भी बता चुके हैं कि वेनेजुएला में उनका मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं है, और सबसे बढ़कर सदर ट्रंप तवील अरसे से अमरीकी फौजों की किसी भी बैरूनी इलाके पर कब्जे की शदीद मुखालफत करते आए हैं। इसके बावजूद हफ्ते के रोज सदर ने ऐलान किया कि वेनेजुएला की बागडोर अमरीकी हुकाम के हाथ में है और अमरीका मुल्क के तेल के बुनियादी ढांचे की कार्रवाई से कबल डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने केंटकी में जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के जानिब से तैयार किए गए मिस्टर मदुरो के कंपाउंड के ऐन मुताबिक एक मुकम्मल मॉडल में बार बार मशकें की। वो फौलादी दरवाजा तोड़ने की रफ्तार को लम्हा बलम्हा बेहतर बनाते रहे। फौज कई दिनों से मिशन पर अमल दरामद के लिए तैयार थी, मौजू मौसम और ऐसे वक्त की मुंतजर जब आम शहरियों के लिए जानी नुकसान का खतरा कम से कम हो। शदीद कशीदगी के इस माहौल में मिस्टर मदुरो 6 से 8 मुख्तलिफ मकामात के दरमियान अपनी रिहाइश बदलते रहे, और अक्सर अमरीका को ये इल्म भी देर रात तक न हो पाता कि वो कहाँ कयाम करेंगे। कार्रवाई को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी फौज को इस बात की तस्दीक दरकार थी कि मिस्टर मदुरो उसी कंपाउंड में मौजूद हैं जिस पर हमले की वह भरपूर तैयारी कर रहे हैं। छापे से पहले के दिनों में अमेरिका ने खित्ते में खसूसी ऑपरेशंस के हथियारों, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जहाजों, मुसल्लह रैपिड ड्रोन्स, सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और जंगी हथियारों की तादाद बतदरीज बढ़ा दी। ऐसे आखिरी लम्हे की तकवीत जिसे तजियाकारों ने इस बात की अलामत करार दिया
کہ سوال یہ نہیں رہا تھا کہ فوجی کارروائی ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب ہوگی۔ اب امریکہ نے مسٹر مدورو پر دباؤ بڑھانے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہونے والے چھاپے کی تیاری کے طور پر دیگر اقدامات بھی کیے۔ ایک ہفتہ قبل CIA نے وینزویلا کی ایک بندرگاہ پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ماہ سے امریکی فوج ایک قانونی طور پر متنازع مہم بھی چلا رہی تھی، جس کے نتیجے میں کیریبین اور مشرقی بحر الکاہل میں درجنوں کشتیاں تباہ ہوئیں اور کم از کم 115 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ کے مطابق مسٹر مدورو نے امریکی چھاپے کو روکنے کی کوشش میں امریکہ کو وینزویلا کے تیل تک رسائی کی پیشکش بھی کی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ 23 دسمبر کو پیش کیے گئے اس معاہدے کے تحت مسٹر مدورو کو ترکی روانہ ہونا تھا، مگر اس منصوبے کو مسٹر مدورو نے غصے سے مسترد کر دیا۔ بات چیت کے ٹوٹنے نے گرفتاری کے مشن کی راہ ہموار کی، جس کا اختتام مسٹر مدورو کو ہوائی جہاز کے ذریعے امریکہ منتقل کیے جانے اور برکلن میں منشیات کی سمگلنگ الزامات کے تحت جیل بھیجے جانے پر ہوا۔ ممکن ہے وینزویلا کی حکومت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو، مگر فوج نے نام نہاد حکمت عملی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ صدر ٹرمپ نے 25 دسمبر کو ہی امریکی فوج کو کارروائی کی اجازت دے دی تھی، مگر درست وقت کا تعین پینٹاگون کے حکمران خصوصی آپریشنز کے منصوبہ سازوں پر چھوڑ دیا تاکہ حملہ آور فورس مکمل طور پر تیار ہو اور زمینی حالات سازگار ہوں۔ کارروائی باضابطہ طور پر جمعے کی شام تقریباً 4:30 پہ شروع ہوئی تھی، جب امریکی حکام نے کچھ اثاثوں کو فضا میں بھیجنے کی ابتدائی منظوری دی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پورے مشن کی اجازت مل چکی ہے۔ اگلے 6 گھنٹوں تک حکام زمینی حالات، موسم اور مسٹر مدورو کی موجودگی پر مسلسل نظر رکھتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے وہ شام فلوریڈا میں اپنے کلب مارے لاگو کے صحن میں گزاری، جہاں انہوں نے معاونین اور کابینہ کے اراکین کے ساتھ عشاء کیا۔ صدارتی عملے نے انہیں بتایا کہ حتمی منظوری کے لیے رات تقریباً 10:30 پر فون آئے گا۔ صدر نے فون پر اجازت دی، پھر اسی مقام پر ایک محفوظ جگہ میں اپنے اعلیٰ قومی سلامتی کے حکام کے ساتھ جا ملے۔ وینزویلا کے اندر کارروائی کا آغاز ایک سائبر آپریشن سے ہوا، جس کے تحت کراکس کے بڑے حصے کی بجلی کاٹ دی گئی۔ شہر تاریکی میں ڈوب گیا تاکہ طیارے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر بغیر پکڑے گئے قریب آ سکیں۔ اس مشن میں 150 سے زائد فوجی طیاروں نے حصہ لیا، جن میں ڈرون، جنگی طیارے اور بمبار شامل تھے، جو 20 مختلف فوجی اڈوں اور بحری جہازوں سے روانہ ہوئے تھے۔ جب طیارے کراکس کی جانب بڑھے تو فوجی اور انٹیلیجنس اداروں نے اندازہ لگایا کہ مسٹر مدورو کو آنے والی کارروائی کی پیش کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ہفتے کی صبح سویرے کراکس میں زوردار دھماکے گونجے جب امریکی جنگی طیاروں نے راڈار اور فضائی دفاعی بیٹریوں کو نشانہ بنایا۔ اگرچہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی بعض ویڈیو نہایت ڈرامائی دکھائی دیتی ہیں، ایک امریکی عہدیدار کے مطابق زیادہ تر اہداف ریڈار تنصیبات اور ریڈیو ترسیلی ٹاورز تھے۔ ایک سینئر وینزویلا عہدیدار کے مطابق، جس نے ابتدائی رپورٹس جمع بیان کرنے کے لیے ایک نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی، ہفتے کے حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے، جن میں فوجی اہلکار اور عام شہری دونوں شامل ہیں۔ بعد ازاں جنرل کین نے صحافیوں کو بتایا کہ جنگی طیارے، بمبار اور ڈرون وینزویلا کی فضائی حدود میں اس مقصد سے داخل ہوئے کہ ملک کی فضائی دفاعی نظام کو تلاش کر کے تباہ کیا جائے۔ اگرچہ وینزویلا کا فضائی دفاعی نظام مؤثر طور پر ناکام بنا دیا گیا تھا، پھر بھی جب امریکی ہیلی کاپٹر مقامی وقت کے مطابق تقریباً 2:01 پر رات مسٹر مدورو کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھے تو ان پر فائرنگ کی گئی۔ جنرل کین کے مطابق ہیلی کاپٹروں نے اس کا جواب زبردست اور فیصلہ کن طاقت کے ساتھ دیا۔ ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق مجموعی کارروائی کے دوران تقریباً آدھا درجن فوجی زخمی بھی ہوئے۔ مسٹر مدورو کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے والے ڈیلٹا فورس کے اہلکاروں کو ایک اعلیٰ درجے کی آرمی اسپیشل آپریشنز یونٹ کے ذریعے ہدف تک پہنچایا گیا۔
یہ یونٹ ترمیم شدہ MH-60 اور MH-47 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وینزویلا کے سب سے زیادہ محفوظ فوجی اڈے پر اترے۔ 160ویں ریجیمنٹ، جسے نائٹ اسٹراکرز کے نام سے جانا جاتا ہے، انتہائی خطرناک، کم بلندی اور رات کے وقت کیے جانے والے مشن جسے در اندازی، نکالنے اور چھاپوں میں مہارت رکھتی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق اس یونٹ نے حالیہ مہینوں میں وینزویلا کے ساحل کے قریب تربیتی مشنز بھی انجام دیے۔ زمین پر اترتے ہی ڈیلٹا فورس نے برق رفتاری سے عمارت میں پیش قدمی کی تاکہ مسٹر مدورو تک پہنچایا جا سکے۔ اس دوران تقریباً 1300 میل دور فلوریڈا میں مارے لاگو کے ایک کمرے میں صدر ٹرمپ اور ان کے قریبی معاونین اس کارروائی کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی جنرل کین اسکرین پر جاری مناظر کی وضاحت کر رہے تھے، صدر ٹرمپ بار بار ان سے سوالات کرتے رہے کہ آپریشن کس مرحلے میں ہے۔ میں اسے لفظی طور پر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ٹیلی ویژن شو ہو، صدر ٹرمپ نے ہفتے کی صبح فاکس نیوز کو بتایا۔ ڈیلٹا فورس کے اہلکاروں نے عمارت میں داخل ہونے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق دروازہ توڑنے کے بعد خصوصی آپریشن فورسز کو صرف 3 منٹ لگے کہ وہ عمارت کے اندر سے گزرتے ہوئے مسٹر مدورو کے مقام تک پہنچ جائیں۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ جیسے ہی فورسز مسٹر مدورو کے کمرے تک پہنچی، وینزویلا کے رہنما اور ان کی اہلیہ نے ایک فولاد سے مضبوط بنے محفوظ کمرے میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر امریکی فورسز نے انہیں روک لیا۔ وہ ایک محفوظ جگہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے جنرل کین کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، دروازہ بہت موٹا اور بہت بھاری تھا مگر اسے بند نہ کر سکا۔ وہ دروازے تک تو پہنچ گیا لیکن اسے بند کرنے میں ناکام رہا۔ عمارت میں داخل ہونے کے تقریباً 5 منٹ بعد ڈیلٹا فورس نے اطلاع دی کہ مسٹر مدورو ان کی تحویل میں ہے۔ ویسے ڈیلٹا فورس کے ساتھ FBI کا ایک ایجنٹ بھی ساتھ تھا جو کسی بھی صورتحال میں مسٹر مدورو کو خود کو کسی محفوظ کمرے میں بند کر لیتے یا ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیتے تو ان سے وہ مذاکرات کرتا۔ تاہم ان مذاکرات کی اور اس FBI کے ایجنٹ کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ڈیلٹا اہلکاروں نے تیزی سے جوڑے کو ہیلی کاپٹروں میں منتقل کیا جو دوبارہ کمپاؤنڈ میں آ چکے تھے۔ کراکس کے وقت کے مطابق صبح 4:29 تک مسٹر مدورو اور ان کی اہلیہ کو کیریبین میں موجود امریکی جنگی جہاز USS ایوا جیما منتقل کر دیا گیا، جو کارروائی کے دوران وینزویلا کے ساحل سے تقریباً 100 میل دور تعینات تھا۔ بعد ازاں اس جوڑے کو ایوا جیما سے گوانتانامو بے میں امریکی بحری اڈے منتقل کیا گیا، جہاں FBI کا ایک بوئنگ 757 سرکاری طیارہ انہیں نیو یارک کے شمال میں واقع ایک فوجی کنٹرولڈ ہوائی اڈے تک لے جانے کے لیے تیار تھا۔ ایک عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ اس وقت تک کارروائی دیکھتے رہے جب تک خصوصی آپریشن فورسز وینزویلا سے نکل کر سمندر کے اوپر پرواز نہ کر گئیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کے خلاف حملوں کی دوسری لہر چلانے کے لیے بھی تیار تھا، مگر ان کے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے دیگر وینزویلا کے رہنماؤں کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے پیچھے جانے سے بھی وہ گریز نہیں کریں گے۔